تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے. انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ یہاں پر مسجد حلیمہ میں بات کرنے کا موقع دیا ہے. اور آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے جو ایام چل رہے ہیں، یہ بہت ہی متبرک ایام ہیں. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھے ایام سال کے یہی ہے. بولے اللہ کے نبی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا جہاد سے بھی بڑھ کے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جہاد سے بھی بڑھ کے ہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لٹا کے آیا اس سے بڑھ کے نہیں ہے. بلکہ تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ ان ایاموں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کریں، زیادہ سے زیادہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ و اذکار کریں، اور اللہ کے سامنے جتنا ہو سکا دعائوں کا اہتمام کریں. میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے قاری نصیر الدین المنشاوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عبداللہ سفیانی بھائی کا اور فاضل صاحب کا، جنہوں نے یہاں پر آ کر قرآن کی بہترین تلاوت سے ہم تمام لوگوں کو محظوظ کیا. قرآن کا جو معاملہ ہے دوستو، تمام لوگوں کو معلوم ہے، قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے، کوئی دوسری چیز میں اطمینان ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. کئی لوگ بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں کہ قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے. نہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. اگر قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا گیا، ایسے ہی پڑھیں گے تو تھوڑا بھی زیر زبر کا فرق آ گیا تو ہماری نماز فاسق ہو جاتی ہے. اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. اور سنتوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص روزانہ سنت موقدہ ادا کرتا ہے، جو شخص روزانہ سنت موقدہ 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرتا ہے، فجر کے 2 سنت، ظہر کے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد کے 2 سنت، مغرب کے بعد کے 2 سنت، عشاء کے بعد کے 2 سنت. اگر کوئی شخص 12 رکعت روزانہ سنت موقدہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن کیا ہے، دیکھنے میں کیا آتا ہے، جیسے ہی نماز ہوتی ہے لوگ باہر نکل جاتے ہیں. کئی لوگ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے. سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. بعض وقت ہماری محفل شروع ہوتی ہے،
ہمارا اجتماع شروع ہوتا ہے لیکن کیا ہے، سنت پڑھنے سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی. کوئی رہو مت رہو مسجد میں نہیں، لوگ چلے جاتے اس لیے سنت پڑھے بغیر ہم جلسے کا آغاز کریں گے، نہیں، لوگ جانے دیجئے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ سنت موقدہ ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق نہیں دے گا اس کی مرضی، وہ گھر بھی جا سکتا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اچھی نورانی محفل چھوڑ کے جو جاتا ہے ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کو دعوت دے رہے ہیں، چاچا کو کہہ رہے ہیں چاچا کم سے کم کان میں کلمہ پڑھ لیجئے. کون سے چاچا؟ جنہوں نے کہا تھا کوئی میرے محمد کی طرف انگلی اٹھا کر کیا ہے انگلی اٹھائے گا تو میں اس کی انگلی کو توڑ دوں گا، کوئی نظر اٹھائے گا میرے بھتیجے کی طرف میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا. ایسے چاچا، آخری وقت ہے، چاچا کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے چاچا کم سے کم کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. چاچا کلمہ نہیں پڑھتے. ابو جہل کہتا ہے تم کلمہ پڑھو گے تو تمہاری نعش کو کفار مکہ تمہاری نعش کو لاتے ماریں گے. ابو جہل بھٹکا دیتا ہے. اللہ کے نبی افسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی چاچا سے کہہ رہے ہیں اے چاچا میں یتیم سے پلا بڑا چاچا. اے چاچا میں جب ماں کی پیٹ میں تھا میرے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اے چاچا میں جب 6 برس کا ہوا میری ماں کا انتقال ہو گیا. اے چاچا میں جب 12 برس کا ہوا میرے دادا کا انتقال ہو گیا. میں یتیم سے پلا بڑا. چاچا بھی رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے چاچا آپ آخری لمحے میں ہیں چاچا. اے چاچا کم سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. چاچا کلمہ نہیں پڑھتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کی طرف نکل کے جا رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ میں اپنے چاچا کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکا. اے اللہ، جب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے آسمان پہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آیت کو نازل کر دیتا ہے. کیا ہے وہ آیت؟ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ آیت کو نازل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے. ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہم نے آپ کو بھی ہدایت دے رکھی ہے. اللہ کے نبی کپ کپاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم کو کیا ہے؟ دعوت کا کام کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. چاہے 10 لوگ بھی مسجد میں رہے تو بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا ہے. 20 لوگ رہے بھی تو اللہ اور اس کی رسول کی بات کرنا ہے. جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی وہ بیٹھے گا. کیوں بیٹھے گا؟ کیونکہ وہ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں بار بار وہ حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کے بندے جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا میرے بندوں نے کیا جنت دیکھی ہے؟ تو بولے اے اللہ آپ کے بندوں نے جنت نہیں دیکھی لیکن آپ کے بندے جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں ان تمام لوگوں کو جنت دے دی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے یہ تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں.
اے اللہ آپ کے تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے بندوں نے جہنم نہیں دیکھی، لیکن یہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، یہ مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ جہاں پر آپ کا ذکر چل رہا تھا ایک بندہ یا بندی کچھ کام سے آئے اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بات میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے دوستو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، آمین۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ استقامت کے اوپر رہنے کی ضرورت ہے۔ استقامت دین بہت ضروری ہے۔ استقامت کے اوپر رہنا، دین کے اوپر جمے رہنا، دین کے اوپر ڈٹے رہنا، کلمے کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ مسلمان دیکھنے میں آتا ہے جیسے ہی رمضان آیا ہماری مسجدیں بھر جاتی ہے، جیسے ہی رمضان آیا فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہے، ظہر میں بڑھ جاتی ہیں، عصر میں بڑھ جاتی ہیں، مغرب اور عشاء میں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی رمضان چلا گیا ہماری مسجدیں پھر غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے کلمے کو نہیں سمجھا، مسلمان کلمے کو نہیں سمجھا، مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو نہیں دیکھا، مسلمان صحابہ کی قربانیوں کو نہیں دیکھا۔ دین ایسے ہی نہیں ملا دوستو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کے چچا کنکریاں لاتے ہیں، لا کے چہرے مبارک پہ مار دیتے ہیں، مار کے کہتے ہیں کیا ہم کو تم پچھلے دین سے پھیرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ محمد ہم تمہارے دین کو قبول نہیں کرتے، ہم پچھلے دین کا، جو دین ہمارے باپ دادا کا ہے ہم اس کے اوپر رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ان کے چچا مارتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی دین کی دعوت کا کام نہیں چھوڑے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نبوت کا اعلان کیا اور دعوت کا کام کرتے رہے، اتنا کام کرتے رہے کہ کفار مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے، کفار مکہ رومال لاتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نلی کو متنا چاہتے، اللہ کے نبی کو ہلاک کرنا چاہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتے، اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر صدیق جاتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے چھڑاتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا جاتا، یہاں تک کہ اتنا مارا جاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب ہوش آتا ہے ماں کی گود میں ہوتے ہیں، ماں کی گود میں ہوتے ہیں ابو بکر صدیق، دیکھتے ہی آنکھ کھلتے ہی پوچھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ماں کہتی ہے ابو بکر تم ابھی بے ہوش ہوئے ہو، خاموش بیٹھو۔ تو بولے نہیں، مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالارقم میں لے جایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو جب دیکھتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون آتا ہے۔ ایسے ہی دین ہمارے تک نہیں پہنچا دوستو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، ابو جہل اعلان کرتا کون ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی بوٹی لا کے ڈالے گا؟ ابو جہل اعلان کرتا ہے اور لوگ جا کے اونٹ کی اجڑی بوٹی لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے ان کے اوپر اجڑی بوٹی ڈال دی گئی۔ کتنی مصیبتیں پریشانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا دوستو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلتا
وہ فوری بھاگتے ہوئے آتی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اجڑی بوٹی کو صاف کرتی, روتے ہوئے صاف کرتی, روتے ہوئے صاف کرتی, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بیٹی مت رو, تیرے والد کے مقام کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا اور اونچا کر دے گا. اتنی مصیبتیں پریشانی آئی. اللہ کے نبی کے گھر میں جب کھانا پکتا, ام جلیل کھانے میں غلاظت ملا دیا کرتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھتے, لیکن اللہ کے نبی کچھ نہیں کرتے. دین کے اوپر اللہ کے نبی قائم رہتے, اللہ کے نبی کلمے کی دعوت دیتے, اللہ کے نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتے, اللہ کے نبی نے پیچھے نہیں ہٹا, اور ہم تک اس کے بعد دین پہنچا. اور ہم ایسے ہیں, نہ ہمارے اوپر مصیبتیں آئی, نہ پریشانی آئی, نہ کئی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, پھر مسلمان اللہ کی مسجد کی طرف نہیں آتا. ہم کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے, کہاں پر ہیں ہم آج؟ کیا ہم آج 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ کیا قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ کیا سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں؟ کون سے لیول پہ؟ ہم تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے دوستو. کیوں؟ ہم کو قبر میں جانا ہے, اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کا سامنا کرنا ہے. یاد رکھ لیجئے, پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. کوئی نماز فجر چھوڑ کے یہ سوچ رہا اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے, میں فجر چھوڑ دیا تو کیا ہوا, ارے میں کام میں تھا عصر چھوڑ دیا تو کیا ہوا, میں کاموں میں تھے عشاء نہ آئی. پہلا جو سوال ہوگا, جیسے ہی آنکھ کھلے گی, پہلا سوال نماز کا ہوگا. چاہے نماز تم اگر صحت مند ہو ٹھہر کے پڑھنا ہے, اگر تم بیمار ہو کروٹ پہ پڑھنا ہے, تم بیمار ہو بیٹھ کے پڑھنا ہے, اس سے زیادہ بیمار ہو لیٹ کے پڑھنا ہے, اس سے زیادہ بیمار ہو اشاروں میں پڑھنا ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے فجر میں ساری کی ساری مسجد بھر گئی تھی رمضان میں, جیسا ہی عید کا چاند نظر آیا سارے کے سارے لوگ چلے گئے, یا زمین نگل گئی یا آسمان کہاں گیا, کھا گیا, کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ ابھی بھی وقت ہے دوستو. مصیبتوں پریشانیوں کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر عذابات کے اشارے آ رہے ہیں. کون سی قوم پریشان ہے؟ مسلمان پریشان ہے. کون سی قوم مفلسی میں ہے؟ مسلمان مفلسی میں ہے. کون سی قوم مظلوم ہے؟ مسلمان مظلوم ہے. کون سی قوم کم پڑھی لکھی ہے؟ مسلمان کا قوم کم پڑھی لکھی ہے. کون زیادہ مارا جا رہا ہے؟ مسلمان زیادہ مارا جا رہا ہے. کس کی مسجدوں کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے تمام آپ کے سامنے ہے دوستو. ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی تو اسی لیے مسجد کو شہید کر دیا گیا. ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ بھائی انہیں یہ کر دیا, انہیں وہ کر دیا. نہیں, اپنا جائزہ لیجئے. فجر کی نماز جو شخص چھوڑ دیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت اور ضمانت سے نکل جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جو شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں. جو مسلمان فجر کی نماز مسجد میں پڑھا وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں ہے, اور جو نہیں پڑھا وہ کیا ہے؟ اللہ کی ضمانت اور امانت سے باہر نکل جاتا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کو یہ اس کے اوپر نظر ڈالنا ہے کہ ہم نمازوں سے اور مسجدوں سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ اس کے اوپر نظر ڈالنا ہے. جو نہیں ہیں اپنے بھائیوں کو بولنا ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ضروری ہے, صرف رمضان میں نہیں عام دنوں میں بھی نمازی بننا ضروری ہے.
اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، دوسری حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے، اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی اللہ کی مسجد کی طرف رینگ کر کیوں آنا پڑا تو وہ رینگ کر کرال کر کے آئے گا، وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز دو سنت ادا کر لیتا ہے، دنیا و ما فیہا، دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اٹینڈنس ہوتی ہے، مسلمانوں کی اٹینڈنس ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، جو فجر کی نماز میں رہا کامیاب، جو عصر کی نماز میں رہا کامیاب، جو نہیں رہا ناکام۔ دوستو اسی لیے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ سب کو معلوم ہے نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور آج مسلمان اپنے رزق کو سو کے روک رہا ہے۔ کیوں؟ رات بھر جگا ہوا ہے، فون میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ ہے، ریلز میں ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، سارے کے سارے لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو موبائل میں اگر لگاؤ گے، اسی موقع پہ اگر موت آ جاتی ہے تو سوچئے ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ موبائل کچھ دینے والا نہیں ہے، یہ موبائل کچھ دینے والا، جو نیوز آنا ہے آئے گی، جو دنیا میں چل رہا چلے گا۔ دوستو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا استعمال کریے، چھوڑیے یہ موبائل۔ قرآن کو تھامنے کا وقت آ چکا ہے، یہ اللہ کی کتاب کو تھامنے کا وقت ہے۔ عذابات کے اشارے آ چکے ہیں، مسلمان سارا کا سارا پریشان ہے، لیکن یہ کتاب سے جڑنا نہیں چاہتا۔ اس کتاب سے، کلام اللہ سے جڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے آج مسلمان خوار ہوتا جا رہا ہے، بے عزت ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کو تھامنے کا وقت آ چکا ہے۔ ان ساعتوں میں، ان دنوں میں، ان ذی الحجہ کے یہ 10 دن کے اندر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں دوستو، جو نمازی ہیں وہ تو نماز پڑھیں گے، جو نمازی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق وہ تو پڑھیں گے، لیکن جو بے نمازی ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا وہ وقت بہت کم ہے۔ قیامت کے تمام اشارے آ چکی ہیں، قیامت کے تقریباً نشانیاں آ چکی ہے۔ دوستو آ جائیے، اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، وقت آ چکا ہے اللہ کی طرف دوڑنے کا۔ ابھی بھی ہم اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے ہوئے رہے، ابھی بھی ہم اپنی جیسی زندگی ہے ویسی زندگی گزار رہے ہیں تو بہت بڑے خسارے میں ہیں مسلمان۔ سن لیجئے، اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آئیں گے تو جو عذابات آ رہے ہیں وہ کوئی دور نہیں ہے، عذاب آتے 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 آتا ہے۔ دوستو ہم سمجھ رہے ہیں غازہ میں ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ایران میں ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں وہاں دبئی میں ہو رہا ہے، ہمارے تک نہیں آئے گا۔ نہیں دوستو، خبردار ہو جائیے، عذابات کے اشارے آئے ہیں، اللہ کی رسی کو پکڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ مسلمان اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا تو بچ جائے گا، نہیں پکڑے گا تو سمجھ جائیے دوسروں کا جو حال ہو رہا ہے سوچئے ہمارا حال بھی وہ ہونے والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بول رہے ہیں۔ اگر تھامیں گے تو بچ جائیں گے، اگر نہیں تھامیں گے تو کیا ہو رہا ہے نظر ڈالیے، ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو اس لیے پابند ہو جائیے۔ بہت ہم دعوے کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہر آدمی سے پوچھئے، ہاں میں نبی سے محبت کرتا ہوں،
کسی سے مرد سے پوچھئے، عورت سے پوچھئے، خاتون سے پوچھئے، بچے سے پوچھئے، یہی کہے گا نہیں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے محبت تو ان کے چاچا بھی کرتے تھے، لیکن چاچا کلمہ نہیں پڑھے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے تو دل سے محبت کرنا ہے، عمل سے محبت کرنا ہے، سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو کے اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تو وہ سچی پکی محبت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو فرق کافر اور مسلمان کے بیچ میں جو فرق پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنا بڑا کیا ہے نقصان ہے، لیکن مسلمان اطمینان میں نہیں۔ دوستو آ جاؤ اللہ کے گھروں کی طرف۔ دیکھو صحابہ کرام نے کتنی بڑی مصیبتیں پریشانی اٹھائی، کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے صحابہ نے کتنی مصیبتیں پریشانی اٹھائی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کہتے ہیں خباب تم اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو میں نے ایک مانا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، میں کلمے سے نہیں پھروں گا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ انگار بچھا دیتے ہیں، انگار بچھا کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پیر رکھ دیتے ہیں، پیر رکھ کے کہتے ہیں خباب تم اسلام سے پھر جاؤ ورنہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے نیچے انگار کوئلہ ہو جاتی ہے، کلسا ہو جاتی ہے، لیکن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے منہ سے ایک ہی بات نکلتی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمے سے نہیں پھرے۔ دوستو کیسا ایمان تھا! کیا آج ہم کو انگار کے اوپر لٹایا جا رہا ہے؟ کیا ہم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام جب میں قبول کر لیا، امیہ بن خلف اتنی مصیبتیں اتنی پریشانی میرے اوپر ڈالتا، گرم گرم دھوپ میں مجھے ٹھہرا دیتا، لوہے کا ڈریس پہنایا جاتا، گرم دھوپ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا دیا جاتا، گرم ریت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیہ بن خلف مجھ کو گھوڑے پہ باندھ دیتا، باندھ کے مجھ کو ایسے گھسیٹتا کہ جس طریقے سے مری ہوئی بکری کو گھسیٹا جاتا اس طریقے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مری ہوئی بکری کے جیسا گھسیٹنے کے بعد امیہ بن خلف ایک جگہ رک جاتا، رک کے کہتا بلال پچھلے دین کی طرف آ جاؤ بلال ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے باوجود میری زبان سے نکلتا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دیکھیے دوستو اس کے بعد دین ہم تک پہنچا۔ دوستو میری مائیں بہنیں بھی اگر یہاں موجود ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام تحفے میں ایسے ہی نہیں ملا۔ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیتی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ابو جہل کہتا ہے سمیہ اسلام سے پھر جاؤ ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ سمیہ
بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ابو جہل تو جو چاہے کر لے، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، ہم کلمے سے نہیں پھریں گے۔ ابو جہل کہتا ہے اگر تم نہیں پھریں گے تو میں تم کو ہلاک کر دوں گا، یہاں تک کہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل بھالا لیتا ہے، بھالا لے کے شرمگاہ پہ مارتا ہے اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر ہلاک کرتا ہے۔ یہاں تک جب بھالا مارا گیا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھالا مارا گیا، اللہ کے نبی قریب جا کے پوچھتے ہیں سمیہ میں تم کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، سمیہ کیا تم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی جو بھی تکلیف ہے برداشت کر لوں گی اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی آپ تھوڑا قریب آئیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلاتی ہیں، اللہ کے نبی کے زانوں پہ، اللہ کے نبی سے کہتی ہے میں آپ کے زانوں پہ اپنی منڈی رکھنا چاہتی ہوں، آپ کے پیر کے اوپر اپنی منڈی رکھنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ اے اللہ کے نبی سمیہ چاہتی ہے قیامت کے دن آپ کے زانوں کے اوپر سے اٹھے۔ اللہ کے نبی اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن کلمے سے نہیں پھرے، کلمے کے اوپر قائم رہے، دین کے اوپر استقامت کے اوپر قائم رہے۔ لیکن آج مسلمان استقامت پہ نہیں ہے، مسلمان دیکھیے جا کے کلمہ چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا کہتے ہیں مرتد ہو رہے ہیں، اور ایک دو کوڑی کے انسان کے واسطے دین کو کلمے کو چھوڑ رہے ہیں۔ دو کوڑی کے انسان کے واسطے دین کو چھوڑ کے رجسٹریشن آفس میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ کتنے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، ان کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ دین کے کلمے کو نہیں سمجھا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہماری اولادوں کو کلمے کا مطلب سمجھانے کی ضرورت ہے، توحید کا مطلب سمجھانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ کے نبی معاذ کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا معاذ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے معاذ۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا تھا معاذ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں معاذ، کلمے سے نہیں پھرنا معاذ، کبھی شرک نہیں کرنا معاذ۔ اللہ کے نبی کی وہ 10 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ تم کیا ہے کلمے سے نہیں پھرنا، کبھی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے، تم شرک نہ کرنا معاذ۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 نصیحتیں کی تھی۔ پہلی نصیحت شرک نہ کرنا معاذ، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے، اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے کی والدین کی نافرمانی نہ کرنا معاذ۔ کتنے ہمارے بچے ہیں، کتنے بچیاں ہیں جو والدین کی آج نافرمانی کر رہے ہیں، 8th میں آ گئے، 9th میں آ گئے، 10th میں آ گئے، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے بات، والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، اور اللہ کے نبی نے کہا تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، ماں باپ تو نمازی ہیں لیکن گھر کے بچے فجر کی نماز کو نہیں آتے۔ میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے، تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچانا ہے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نمازی بنانا ضروری ہے۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارے انڈر میں اگر ہے، ہمارے انڈر میں ہے تو ہم کو طاقت کا استعمال کر کے اپنے بچوں کو نمازی بنانا ضروری ہے، سختی کرنا ضروری ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو 10 سال کے بعد تو سختی کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کبھی نماز نہیں چھوڑنا، اور اللہ کے نبی نے کہا چوتھی بات، زندگی میں کبھی شراب نہ پینا۔ شراب، کئی لوگ شرابی ہیں، ان کو ہم کو بتانا ہے کہ شراب حرام ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، گناہ معلوم ہونے کے بعد بھی گناہ پر ڈٹے رہنا، یہ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی نافرمانی سے ہم کو روکا ہے۔ اور چھٹویں بات، اللہ کے نبی نے کہا کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو تو پیٹ پلٹا کر کبھی واپس نہ آنا، چاہے تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے، پیٹ پلٹا کے واپس نہیں آنا۔ اور ساتویں بات، اللہ کے نبی نے کہا لوگ سارے مارے جائیں تو بھی وہاں پر ڈٹے رہنا، لیکن پیٹ بتا کر کبھی واپس نہ آنا۔ اور اللہ کے نبی نے 8ویں بات کہا بخیل، کنجوس نہ بننا، جو تیرے پاس مال ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، کبھی کنجوسی نہیں کرنا۔ تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا۔ اور اللہ کے نبی نے 9ویں بات کہا کہ گھر والوں کی تربیت کرنا، گھر والوں کی تربیت کرنا، دین کے بارے میں گھر والوں کو بتانا ضروری ہے، دین کے بارے میں گھر والوں کو تربیت کرنا۔ 10ویں بات، اللہ کے نبی نے کہا بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرانا، اور بیوی بچوں کے لیے بھی تقوی اختیار کرنے کی بات کرنا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے ہم کو بتائی معاذ بن جبل کے ذریعے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ 10 چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری دعا قبول ہو جائے، آپ ایسا کوئی عمل بتائیے اور میرے لیے دعا کریے اللہ کے نبی کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اللہ کے نبی، صحابی نے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن تم کو بھی ایک کام کرنا ہوگا، تم اپنے رزق کو حلال کر لو۔ اللہ تعالیٰ تم اپنے رزق کو حلال کر لو گے، جیسے ہی تم ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اپنے رزق کو حلال کر لو بولے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے ہماری قوم انٹرسٹ کے اوپر آج لگی ہوئی ہے، انٹرسٹ کا پیسہ لے رہے ہیں، انٹرسٹ کا فون لے رہے ہیں، انٹرسٹ کی گاڑی لے رہے ہیں، انٹرسٹ کا گھر لے رہے ہیں، انٹرسٹ کا ٹی وی لے رہے ہیں، اور مسلمان انٹرسٹ کے اندر آج دھسا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہ حرام کام سے باہر نکل جائیے۔ کیوں؟ اگر کوئی انٹرسٹ لیتا ہے، دیتا ہے یا گواہی میں شامل رہتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے اس کا گناہ؟ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ بول رہے کیا اللہ اور رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ اور رسول سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ انٹرسٹ میں مبتلا ہے ان کو بتائیے کہ یہ انٹرسٹ کا کاروبار، انٹرسٹ لینا دینا، اس میں گواہی دینا حرام ہے۔ یہاں تک ہم کو بتایا گیا جو شخص انٹرسٹ لیتا دیتا ہے اس میں شامل رہتا ہے، سب سے خطرناک گناہ بھی ہم کو بتایا گیا دوستو، سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اگر کوئی انٹرسٹ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے کاروبار سے،
ایسے انٹرسٹ سے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دور رکھے، اللہ تعالیٰ حلال کی کمائی کھلائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرنے کی، اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو ایسا عمل بتائیے کہ وہ مجھے جنت میں لے جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرو، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرو، یہ ایسا عمل ہے تم کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے بولے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے، اور ان دنوں میں جب بھی ہم باہر نکلے بازاروں میں جائیں، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات بلند کرتے تھے، ہم کو بھی چاہیے کہ بازاروں میں تکبیرات بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کو بلند کریے دوستو، جتنا ہو سکے جب بھی وقت ملا، جب بھی بازار جائیں یہ تکبیرات بلند کریں، اور نواں جو روزہ ہے، جو عرفہ کا روزہ ہے، اس کو مت چھوڑیے، کیسا بھی آج ارادہ کریے انشاءاللہ عرفہ کا روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے عرفہ کا روزہ؟ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پچھلے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اور جو سال چل رہا ہے اس سال کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں اے اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، اے اللہ اس عشرے کے جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں اے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی تلاوتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو لوگ اے اللہ بے نمازی ہیں اے اللہ ان تمام لوگوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں جمع فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں لیکن آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔